الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرات علماء کرام اور مدرسے میں پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی معلمات، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ دنیائے اسلام کے ایک عظیم محدث کی کتاب بخاری شریف کا آغاز مجھ جیسے حقیر اور ناچیز سے کروایا جا رہا ہے۔ کتاب کے متعلقات کے سلسلے میں گفتگو تو انشاءاللہ استاد محترم ہی فرمائیں گے، البتہ دو تین باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں یہاں آنے کے بعد، میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو گوش گزار کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی باعث عبرت ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ ساری پرورش، ساری نگرانی والدہ محترمہ نے کی۔ ایک خاتون کو اپنے خاندان کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ اپنے فرائض منصبی کو سمجھتے ہوئے ادا کرے تو یقین جانیے کہ بخاری جیسا محدث پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، بلکہ تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے۔ جتنے بھی علماء گزرے، اکثر علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلالین شریف ان کی مشہور کتاب، الاتقان فی علوم القرآن ان کی مشہور کتاب، الدر المنثور ان کی مشہور کتاب، تدریب الراوی علوم حدیث پر مایا ناز کتاب جیسی کتاب جو بعد میں لکھی نہیں گئی، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ساری ذمہ داری ماں کے اوپر آئی، اور ماں بھی کتنی باکمال تھی، انہوں نے اپنے بچے کو ضائع ہونے دیا۔ اگر ہماری عورتیں ہوتی تو ہماری عورتیں تو نہ معلوم کہاں کہاں لگا دیتی اور اپنے بچے کو دنیا میں گھسا کر کے دنیا میں
داخل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ. دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ باعزت بنا دیتی، لیکن دین کے اعتبار سے باعزت اور باکمال بنانے والی یہ خواتین تھی، جن کے صاحبزادگان ساری دنیا علم کے اوپر آج مسلط ہیں. آج انہی کی حکومت اور انہی کی سیادت اور انہی کی قیادت ہے. یہ کتابیں ہمارے لیے خوب جو ہے عبرت کی چیز ہے اور شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر عورتیں صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ادا کریں تو مرد حضرات کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکا دکا واقعہ ہو. بخاری شریفی میں ایک صفحے کے بعد وہ روایت آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی ذمہ داری لے کر کے واپس آئے ہیں اور پریشان تھے. حضرت جبرائیل سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور وہ چند آیات 5 آیات لے کر کے واپس آئے، گھبرائے ہوئے تھے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے تھے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے اوپر خوف ہے، ڈر ہے، نہیں معلوم میں مر جاؤں، نہیں معلوم میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں یا نہیں کر سکوں. مختلف جو ہے تفسیر کی گئی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تاریخی جملہ اس وقت جو صادر ہوا ہے، جو ان کی زبان سے نکلا ہے، عجیب جملہ انہوں نے نکالا. حضرت خدیجہ نے فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا کر نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اور وہ ذمہ داری آپ نبھا نہیں سکیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے استدلال فرمایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان صفات کی حامل جو بھی شخصیت ہوتی ہے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، زمانے جاہلیت کی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسی بات ڈالی اور کیسا استدلال کیا. یہ ایسا ہی استدلال ہے جیسا بعد میں چل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن الدغنہ نے کیا تھا. جب وہ ہجرت کر کے بھاگے جا رہے تھے حبشہ کی جانب، ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی تو ابن الدغنہ نے کہا تھا، ابن الدغنہ بڑا سردار سمجھا جاتا تھا مکہ مکرمہ کا، اس نے بھی یہی ساری باتیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس موقع پر اللہ کے رسول کو دلاسا دیا. یہ عورت کا کردار ہے، ایک خاتون کا کردار. ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی کوئی والدہ تو تھی نہیں، آپ کی کوئی بہنیں تو تھی نہیں کہ آپ کو دلاسا دیتی، آپ کی خاندان کی عورتیں تو تھی نہیں، سب خاندان کی عورتیں تو دشمن تھیں. آپ کے گھر کی عورتیں آپ کی بیویاں ہی تھیں. ہر موقع پر آپ کی بیویوں نے اور ازواج مطہرات نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کو سنبھالا. ہجرت کے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی صحابہ کرام کے منشا کے خلاف. صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، صحابہ تو لڑنے کے لیے بےتاب تھے. صحابہ تو چاہتے تھے کہ اسی لمحے ہم مکہ مکرمہ پہنچ جائیں اور طواف کریں اور سعی کریں اور جو دیگر امور کو انجام دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی تھا کہ ہم جا رہے طواف کرنے کے لیے، ہم جا رہے عمرہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہے اللہ کا حکم آیا کہ صلح کر لو، اللہ کے نبی نے صلح کر لی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے احرام کو کھول دو، جانوروں کو ذبح کر دو، اپنے سروں کو حلق کرا لو. صحابہ کرام ٹس سے مس نہیں ہو رہے. شارحین نے لکھا صحابہ کرام کوئی حکم عدولی نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو دیکھ کر کے جو صلح ہوئی ہے وہ صلح کو کل عدم کر دیں گے، منسوخ کر دیں گے. صحابہ کرام کا منشا اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنا نہیں، بلکہ یہ منشا تھا، یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اس طرز عمل کو دیکھے گا کہ ہم کسی کام کے لیے تیار نہیں ہیں،
نہ قربانی کرنے کے لیے، نہ حلق کرانے کے لیے، نہ احرام کھولنے کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دے گا اور ہم لوگوں کو مکہ جانے کا حکم دے دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی پریشان ہو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ساتھ میں، حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ام سلمہ تمہاری قوم کے لوگوں کا کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں ایک حکم دے رہا ہوں اور وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو ذمہ داری نبھائی ہے، عجیب و غریب انداز میں حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ان کے منشا کے خلاف چونکہ صلح ہوئی ہے، فیصلہ ہوا ہے، یہ غم میں مبتلا ہے۔ غم کے موقع پر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے حکم کو مانیں تو آپ کسی سے کچھ مت کہیے، آپ کھڑے ہوئے اور اپنے قربانی کو ذبح کیجیے اور اپنے سر کا حلق کرائیے۔ دیکھیے سارے لوگ قربانی کو ذبح کریں گے اور سر کا حلق کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی قربانی کی اور حلق کرایا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرا چکے ہیں، قربانی کر چکے ہیں، تو ٹوٹ پڑے قربانی کرنے کے لیے اور حلق کرانے کے لیے۔ اب ان کو یقین سا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حکم کو منسوخ کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی کو سہارا دیا، سنبھالا ہے۔ عورتوں کا کردار ہر دور میں بڑا عالی شان رہا ہے، بہت ہی بڑا رہا ہے، ہر زمانے میں۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں بدائع الصنائع، بدائع الصنائع وہ تحفۃ الفقہاء کی شرح ہے جو علامہ سمرقندی ہیں۔ علامہ سمرقندی نے کتاب لکھی تھی، ان کی بیٹی فاطمہ نام کی تھی، فاطمہ بنت محمد سمرقندی۔ فاطمہ بنت محمد اس مدرسے میں وہ بھی پڑھتی تھی، وہ بھی طالبہ تھی، باپ سے پڑھتی تھی، والد سے پڑھتی تھی۔ ان کے شاگردوں میں علامہ کاسانی بھی۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ انہوں نے شرح لکھی تحفۃ الفقہاء کی بدائع الصنائع کے نام سے۔ وہ شرح اتنی پسند آئی والد محترم اور استاد گرامی کو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی علامہ کاسانی سے کر دی۔ معیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ ہم اپنی بچی کی شادی ایسے شخص سے کریں گے جو کہ خود فقیہ ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا، بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ خود حضرت فاطمہ بنت محمد السمرقندیہ نے اپنی شادی کے لیے شرط لگائی تھی کہ جو شخص بھی تحفۃ الفقہاء کی شرح کرے گا اور جس کی شرح پسند آ جائے گی، میں اسی سے نکاح کروں۔ ایسی شرط لگائی اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اس شرح پر کامل اترے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اب جو بھی فتوے صادر ہوتے تھے وہ سارے فتوے استاد محترم اور علامہ کاسانی اور اس خاتون کے دستخط سے صادر ہوتے، اس دارالفتہ سے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کا کردار ہر زمانے میں نرالا رہا، بشرطے کہ عورتیں اپنے فرائض کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو برتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور امام بخاری کو بخاری بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، آپ کے علم میں ہے، 16-17 سال لگ گئے اس کتاب کو لکھنے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی استخارہ کیا۔ بلکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر ترجمۃ الباب کے لکھنے کے ٹائم میں بھی آپ نے غسل فرمایا، استخارہ کیا، بلکہ سارے تراجم آپ نے حرم میں جا کر کے لکھا ہے اور وہاں پر اس عمل کو اختیار کیا ہے۔
پھر جا کر کے بخاری شریف جو ہے وہ تیار ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تقدس، آپ کا یہ طرز، آپ کی یہ پاکیزگی اور یہ طہارت، اس نے بخاری کو بخاری بنا دیا۔ بخاری شریف جیسی کتاب ان کے قلم سے صادر ہوئی اور لکھی گئی، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عربی النسل نہیں ہے، وہ تو عجمی النسل ہے۔ عربی اگر کوئی کام کرتا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ عربی زبان میں ایک عرب نے کام کیا، یہ عجمی النسل ہو کر کے جن کے آگے پیچھے بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی یہ نام والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ان کے والد ہیں حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے حضرت اسماعیل بھی محدث سمجھے جاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تلامذہ میں سے ہیں یا حضرت اسماعیل۔ ان کے اوپر ابراہیم وہ گمنام شخص ہیں، اور ان کے اوپر تو پھر کفر کا زمانہ شروع ہو، مغیرہ کے بعد کفر کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت ایسے خاندان کے ہو جن کا نام بہت زیادہ ہو اور ان کے بعد بھی ان کے اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں بہت نامور لوگ پیدا ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی کہ بغیر اس کے پڑھے ہوئے کوئی مولوی بن ہی نہیں سکتا، اس میں جہاں ان کی محنت کو دخل ہے وہاں ان کے باطنی خوبیوں کو بھی دخل ہے۔ انہوں نے جو طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کیا ہے، ایسی طہارت اور ایسی پاکیزگی کو اختیار کرنے والا انسان کامیاب ہے، نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ آج ہمیں بھی جس دور میں ہم چل رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور ہر طرف بے حیائی کا، ہر طرف جو ہے شرم و حیا کے فقدان کا، ہر طرف ماحول گندا سے گندا، پلید سے پلید تر ہے۔ انسان کو خاص طور پر عورتوں کو، مردوں کو بھی اور خاص طور پر عورتوں کو بھی امام بخاری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کو اپنے سینے سے اور اپنے دل و جان سے لگائے رکھے۔ تو جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان خوبی کی وجہ سے ان کی کتاب کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے، ہمارے اعمال کو بھی اور ہمارے کردار کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا کر کے پیش کیا جائے گا اور اس کو بھی مقبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ امام بخاری کی زندگی سے یہ سب اسباق اور یہ سب عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز نرالے انداز میں کیا۔ ہر مصنف نے اپنی کتاب کا انداز الگ انداز سے کیا ہے، بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بالکل ہی الگ یہ انداز کسی کا ہے ہی نہیں، انہوں نے وحی کے باب سے شروع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ ہے، ساری شریعت کا مدار وحی الہی پر ہے۔ وحی الہی سے اگر کسی بھی عمل کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہ عمل ہی نہیں رہتا ہے۔ انسان کو جو معلومات کے ذرائع ہیں، معلومات کے ذرائع میں سے وحی سب سے مضبوط اور سب سے قوی ترین ذریعہ۔ انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے اور انسان کے جسم و اعضاء سے، ہر چیز سے علم حاصل ہوتی ہے۔ اس کو محسوسات حواس سے خمسہ ظاہر، بہت سی چیزوں کو ہم جانتے ہیں آواز سے، کان سے سن کر کے، بہت سی چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں دیکھ کر کے، بہت سی چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں چکھ کر کے زبان سے، بہت سی چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں سونگھ کر کے ناک سے، اور بہت سی چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں چھو کر کے یعنی ہاتھ سے۔ یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کہلاتا ہے۔ حواس سے خمسہ ظاہرہ سے علم حاصل ہوتا ہے، آئے دن روزانہ ہر لمحے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو علم ہوتا ہے حواس سے خمسہ ظاہرہ سے، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم میں غلطی کا امکان بلکہ غلطی کا وقوع ہے۔
غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو بخار میں مبتلا ہو، اگر اس کے سامنے بریانی رکھ دی جائے تو بریانی کا کوئی مزہ اس کے پاس نہیں. غلطی ہو رہی، حالانکہ بریانی مزیدار شے ہے، لیکن بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو رہی. ایک شخص جو ہے دور دراز چیز کو دیکھتا ہے، نظر تو آ رہی ہے وہ شے، لیکن وہ پوری کیفیت کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھتا کہ آسمان کی فضا میں جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہے اور وہ جہاز بالکل چڑیے کی طرح سے چھوٹا سا ہے. حالانکہ غلط، چھوٹا سا نہیں، وہ تو بہت بڑی شے ہے. اس میں تو 100-200 آدمی بیٹھے ہوئے، 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے، چھوٹی شے کیسے ہوگی؟ یہ آنکھ کی غلطی. آنکھ کان ناک سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم میں غلطی ہوتی ہے. ہم آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس پر شریعت کا مدار نہیں ہو سکتا. حواس سے خمسہ ظاہرہ کے اوپر شریعت کا مدار نہیں ہو سکتا. ایمان کا، طہارت کا، زکوٰۃ کا، صلاۃ کا مدار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں غلطیوں کا امکان ہے. حواس سے خمسہ ظاہرہ جن چیزوں کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں، آنکھ ناک کان جن چیزوں کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں، وہاں پر عقل ہماری کام آتی ہے. عقل جو ہے علتوں کا ادراک کرتی ہے، عقل حکمتوں کا ادراک کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو کیوں ایسا بنایا گیا، اس کو اس طرح سے، اس کو کیسے بنایا جائے گا، یہ کیوں اور کیسے کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہوگا عقل کے ذریعے سے، یہ محسوسات کے ذریعے سے یہ حل نہیں ہوتا ہے یہ. لیکن عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حکماء اور عقلاء کے اقوال مختلف ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ دنیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور کوئی کہتا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے. یہ دونوں ہی قول حکماء کے ہیں، اور ایک قول اختیار کرتا ہے، دوسرا قول اختیار کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک صحیح اور ایک غلط ہے. غلطی کا امکان ہے. وہاں مقدمات کی ترتیب میں، قضایا کی ترتیب میں وہ غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں نتیجہ غلط ہو جاتا ہے، معلومات غلط ہو جاتی ہے. تو عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. حواس سے خمسہ ظاہرہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. اور جب عقل کا دائرہ جہاں پر ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے دائرہ شروع ہوتا ہے وحی الہی. وحی الہی کا دائرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے عقل کا دائرہ ختم. عقل زیادہ سے زیادہ جو محسوس کر سکتی ہے، جو معلوم کر سکتی ہے، وہ دنیا کے حدود میں رہتی ہے. دنیا سے باہر جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں عقل کامل طور پر وہ ہدایت نہیں پا سکتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے وحی الہی کا، اور اس وحی الہی میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے شریعت کا مدار وحی الہی پر رکھا گیا. سارے اعمال کا مدار اور سارے احکام کا مدار اور سارے عقائد کا مدار وحی الہی پر رکھا گیا. اس وحی الہی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی وقعت اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، باب کیف کان بدء. وحی کے سلسلے میں جو اور مسائل ہیں وہ تو کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر کے بعد فضائل القرآن میں ہے. یہاں پر تو وحی کی عظمت کو ثابت کرنا ہے، وحی کی وقعت کو ثابت کرنا ہے. جب وحی کی عظمت ہمارے سامنے ہوگی تو وحی سے ثابت ہونے والے جو احکام اور مسائل اور عقائد ہیں، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے. اس مقصد کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا. اور پھر باب میں جو حدیث بیان کی ہے وہ صرف تبرک کے لیے حدیث بیان کی. امام بخاری نے اشارہ فرمایا کہ بخاری شریف کا لکھنا، بخاری شریف کا پڑھنا، بخاری شریف کا پڑھانا عظیم الشان اور محتم بالشان کام. عظیم الشان کام کے لیے نیت بھی عظیم ہونی چاہیے، غرض و غایت بھی عظیم ہونی چاہیے. اگر نیت عظیم نہ ہو، صاف ستھری نہ ہو، تو بڑے سے بڑا کام بھی اکارت جاتا.
اگر نیت صحیح ہو اور نیت اخلاص کے اوپر مبنی ہو تو چھوٹا سے چھوٹا کام بھی وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات، انما لامرئ والی روایت کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ساری چیزوں کا مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ ایک ہی حدیث نہیں، بے شمار احادیث، حدیثوں میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا، تمہاری نیتیں کیا۔ حدیثوں میں فرمایا گیا من احب للہ من ابغض للہ من منع للہ من اعطى للہ، 4 کام بتائے گئے۔ کسی سے محبت، نیت کیا ہے، کسی سے بغض، نیت کیا ہے، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت، کسی کو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ، آگے فرمایا استکمل الایمان، وہی شخص کامل ایمان ہے۔ نیت ہی پر منحصر ہے، اگر نیت اچھی ہے تو وہ کام بھی بڑا ہو جاتا ہے، نیت اگر خراب ہو جائے تو ہجرت جیسا عمل، جس ہجرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت ما سبق اور ماضی کی تمام معصیتوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن ہجرت اگر دنیا کے لیے ہو جائے، ہجرت اگر کسی نکاح کے لیے ہو جائے تو پھر وہ ہجرت بھی کل عدم اور اکارت جائے گی، ہجرت ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب ملنے والا نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پر وہ دریا کے کنارے چل رہے تھے اور کوئی جہاز اور شپ جو ہے وہ آیا ہوا تھا، اس میں کسی کو چھینک آ گئی۔ جب چھینک آوے تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور اگر نہیں کہا ہے تب سننے والے کے ذمے نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی کہہ لینا چاہیے یرحمک اللہ ان حمدت اللہ، اگر تم نے اللہ کی حمد کی ہے تو تم پر اللہ رحم کرے، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے تب تو ذمہ داری بنتی ہے کہ یرحمک اللہ اس کو کہا جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنا ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، اس کی کشتی بیچ دریا میں کھڑی تھی، وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ امام ابو داؤد نے فرماتے ہیں شارحین اور مورخین کے 2 درہم میں انہوں نے کشتی کرائے پر دی، اس کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی پر سوار ہو کر کے اس کشتی کے پاس گئے اور اس کو جا کر کے خطاب کر کے کہا یرحمک اللہ، پھر واپس آ۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام ابو داؤد کا انتقال ہوا، کسی نے خام میں دیکھا اور خام میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیسا رہا معاملہ، کہا کہ معاملہ تو بہت ہی اچھا رہا، اور سب سے اچھا معاملہ یہ رہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے 2 درہم میں کشتی کرائے پر لی تھی اور اس چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کہا تھا، میں نے اس کہنے کی وجہ سے تم کو بخش دیا۔ غور کرنے کی بات ہے، امام ابو داؤد نے کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بڑی کتاب انہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے۔ کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنے اذکار کیے ہوں گے، کتنی دعوت و تبلیغ میں رہے ہوں گے، لیکن ان کی بخشش ہو رہی ہے
صرف یرحمک اللہ ایک چھوٹے سے جملے کی بنیاد پر، اس چھوٹے سے جملے کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت صرف یہی تو ہے کہ انہوں نے اخلاص سے کہا، اخلاص سے پر ہو کر کے اس جملے کو کہا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا، ان کو بخش دیا۔ سوچنا اور سمجھنا یہی ہے کہ اخلاص ہی وہ شے ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنا ہی وہ شے ہے جس پر نجات کا مدار ہے۔ اگر ایمان لائے اور اخلاص کے لیے نہیں لائے، اسی کا نام منافق، اسی کا نام نفاق ہے۔ اگر ایمان لاتا آمنا باللہ کہتا ہے، لوگوں کی خاطر کہتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کہہ رہا ہے، اس کو نفاق کہا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس کا جرم کیا؟ اس کا جرم صرف یہی تو ہے کہ اس نے نفاق اختیار کیا اور اس نے اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے۔ اس جرم کے پاداش میں سب سے نچلے طبقے میں اس کو پھینک دیا گیا ہے۔ اخلاص بہت ہی بڑی دولت ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان تین شخصوں کا قصہ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، مشکات شریف میں بھی وہ قصہ آیا ہوا ہے۔ تین شخص جو غار میں ڈھک گئے تھے، غار میں جو ہے بند ہو گئے تھے، ان تینوں نے اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا، جو عمل جس عمل میں اس نے صرف اللہ کو مطلوب و مقصود سمجھا تھا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے ان سبوں کی رہائی نصیب فرمائی اور اس غار سے نجات ہو گئی۔ لیکن حدیثوں میں آپ نے پڑھا کہ وہ شخص بھی ہے جو جہاد کرنے والا، وہ شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اور وہ شخص ہے جو یعنی لوگوں کو مال دینے والا، سخی کا لفظ آتا ہے، قاری کا لفظ آتا ہے، مجاہد کا لفظ آتا ہے۔ تینوں کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے اور پوچھا جائے۔ مجاہد سے بھی پوچھا جائے گا تم نے جہاد کیوں کیا؟ کہے گا اللہ آپ کے لیے کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹا ہے، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو مجاہد کہا جائے، تم کو پہلوان کہا جائے، تم نے اس لیے جہاد کیا تھا۔ سخی سے پوچھا جائے گا تم نے سخاوت کیوں کی؟ اس نے کہے گا اللہ آپ کے لیے ہم نے کیا تھا، آپ کے بندوں کو میں نے کھلایا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تم نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تم کو سخی سمجھیں۔ اور قاری سے اور عالم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے قرات کیوں کی تھی، تم نے پڑھا کیوں تھا، تم نے پڑھایا کیوں تھا؟ وہ بھی یہی کہے گا اللہ آپ کے لیے ہم نے کیا تھا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری شہرت ہو جائے۔ تینوں کو لو اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ یہ اللہ کے لیے کا حالانکہ بہت بڑا کام، سخاوت ہو، جہاد ہو، پڑھنا اور پڑھانا ہو، عظیم الشان کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں تھا، خلوص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا، چنانچہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور چھوٹا سا چھوٹا کام ہے، اخلاص کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نجات دی، دنیا میں بھی اس کا ثواب جو ظاہر کیا، اس کی جزا جو ظاہر کی، اور آخرت میں جو جزا جو ہے وہ تو ہے۔ بہرحال اس مقصد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کو پیش کیا کہ عظیم الشان کام شروع ہو رہا ہے، اس لیے آج کے دن سے ہی اخلاص نیت پیدا ہو جائے۔ اور جس طرح سے بخاری کا پڑھنا اور پڑھانا ایک عظیم الشان کام ہے، ہماری زندگی کے بہت سے کام ہیں، بلکہ ہر لمحے جو ہماری زندگی کے اعمال ہیں وہ بھی سب کے سب عظیم ہیں، اس میں بھی ہم اخلاص پیدا کرنا